اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم سامعین گرامی قدر، میرے مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں کتاب المومن سیریز کی 8ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ قسط آج کی قسط کا حصہ سویم ہے، جو کہ مومنین کے خاص انعامات اور ثواب پر مشتمل ہے۔ آج کی قسط کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو خدا جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل اس کی حاجت روک لو، اس کی آواز مجھے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی دوسری حدیث، ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے مومن کی طینت پیغمبروں کی طینت سے بنائی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی نجس نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ صفوان جمال کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ مسلمان آدمی کی موت دین میں رخنہ ڈالتی ہے۔ عزیزان محترم، آج کی چوتھی حدیث، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا مومن کا عمل جنت میں اس کے لیے انتظام کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خادم کو بھیجے اور وہ اس کے لیے فرش وغیرہ تیار کرے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت سورہ روم سے 44 نمبر پڑھی، ومن عامل صالحا، اور جو شخص نیک عمل کرے گا وہ عمل اس کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی پانچویں حدیث، ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ مومن کو برائیوں سے یوں دھکیلتا ہے جیسے کوئی شخص اجنبی اونٹ کو اپنے اونٹ سے نکال دے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی چھٹی حدیث، حضرت ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دو مومن ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو خداوند عالم ان میں جو زیادہ محبت کرنے والا ہے اس پر دست کرم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آلویز اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ مصافحہ کرتے رہیں اور پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ عزیزان محترم، آج کی 8ویں حدیث، امام حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے شرک کے ساتھ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث میں ارشاد ہوا، امام مولا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خداوند عالم فرماتا ہے مجھے کوئی چیز سرور نہیں دیتی، ہاں اس مومن کی روح قبض کرنا، مجھے جسے موت اچھی معلوم نہ ہو اور میں اس سے ملاقات چاہوں۔ امام فرماتے کوئی چیز بھی مجھے تردد نہیں دیتی سوائے اس کے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں مومن کی روح قبض کروں جسے موت اچھی معلوم نہ ہو اور میں اس سے ملاقات چاہوں، پھر میں موت اس سے دور کر دیتا ہوں۔ اگر پوری زمین پر صرف ایک مومن رہ جائے تو ساری خلقت کے مقابلے میں وہ ایک اکیلا کافی ہے، اور میں اس کے ایمان کو اس کا غم گسار بنا دوں گا کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگلی حدیث میں امام ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی مومن ایسے عالم مسافرت میں دنیا سے اٹھتا ہے جہاں اس پر رونے والیاں نہیں ہوتی تو میں اس زمین کو اس پر رلاتا ہوں جس پر اس نے نمازیں پڑھی اور عبادتیں کی ہیں، اس کا ثواب رونا ہوتا ہے، اس کا ثواب روتا ہے، وہ دروازہ ہائے آسمان روتے ہیں جن سے اس کا عمل بلند ہوا کرتا تھا، اس کے وہ دونوں فرشتے روتے ہیں جو اس پر موکل تھے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 10ویں حدیث، مومن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مومن اثر نو عمل کرتا ہے، یہ شرف صرف اہل ایمان ہی کو حاصل ہے۔ عزیزان محترم، آج کی قسط کی آخری حدیث اور اس موضوع کی 33ویں حدیث،
ہے اور اس سیریز کی یہ 83 نمبر حدیث ہے۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ خداوند عالم کے کچھ خاص الخاص بندے ہیں جنہیں وہ ہر بلا سے بچاتا ہے، انہیں عافیت میں خلق فرمایا، عافیت کے ساتھ زندہ رکھا، عافیت کے ساتھ موت دی اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہمارے لیے دعا کرتے رہیے اور ہماری دعائیں مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہر قسم کی پریشانی اور بلا سے آپ کو محفوظ رکھے، اور مولا ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت، ان کی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی نقلی امام ہیں، گمراہی کے امام ہیں، مولا ان سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اس استدعا کے ساتھ کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے، اچھے کمنٹس دیتے رہیے، بیل آئیکن کو دباتے رہیں، اور تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔